راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق۔ میری طرف سے سبھی ساتھیوں کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ سب لوگ اپنے کام اچھے سے سر انجام دے رہے ہوں گے اور سبھی شاد ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ سدا مسکراتے رہیں اور سدا اس کی شکر گزاری سے لبریز رہیں، آمین ثم آمین۔ تو پیارے سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح کے آج کل حالات ہیں، ہر شخص جو ہے وہ سراپائے احتجاج ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہر روز دکاندار جو چیزوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور ایک چیز جو جناب آج آپ کو 100 روپے میں مل رہی ہے، کل آپ کو وہی چیز 200 روپے میں ملے گی۔ اور پچھلے دنوں میں مجھے بھی اس بات کا ایک تجربہ ہوا کہ میں ایک دکان پر گیا اور ایک دن پہلے اس چیز کی قیمت 300 روپے تھی، لیکن اگلے دن اس کی ریٹیل پرائس پر لائن مارکر سے اس کو 500 کر دیا گیا اور وہ مجھے 500 روپے میں خریدنی پڑی۔ گھی کی قیمت ایک دکان پر اور ہے، دوسری دکان پر اور ہے۔ اسی طور پر آٹے کی قیمت ایک دکان پر اور ہے، دوسری دکان پر اور ہے۔ جس کے پاس زیادہ چیزیں ہیں وہ سٹاک کر لیتا ہے اور اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کل اگر یہ چیز مہنگی ہو جائے گی تو تب وہ اس چیز کو بیچے گا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تو منشا یہ ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے دوسرے انسانوں سے محبت کریں، اور محبت جو ہے وہ ہمیں قربانی کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم مشکل وقت میں دوسروں کے کام آئیں، اور جتنی حد تک ممکن ہو سکتا ہے ہم دوسروں کے لیے قربانی دے کر ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور بڑے بڑے لوگ جن کے ہم نام آج لیتے ہیں، انبیاء ہیں اور ایسے نام جنہوں نے بہت بڑا کام کیا، انہی باتوں کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے۔ انہوں نے دوسرے انسانوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی۔ تو خدا کرے کہ ہم بھی خداوند کا خوف رکھتے ہوئے اس کی اس مرضی کو پورا کریں اور دوسرے انسانوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ آئیے پھر ہم سنتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے اقتباس۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ جی، تو خداوند کے پاک کلام میں سے اقتباس ہم سن رہے تھے کہ واقعی جب خداوند کا خوف ہمارے اندر ہوتا ہے تو پھر ہم حقیقی علم سے آشنا ہوتے ہیں اور ہم ان باتوں کی پیروی کرتے ہیں اور ان باتوں پر عمل درآمد کرتے ہیں جو خداوند تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے۔ تو خدا کرے کہ یہ خوف ہم میں سے ہر ایک کے اندر سرایت کر جائے اور ہمارا قول، ہمارا فعل خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ آئیے ہم اس کی تعریف اور تمجید کریں اور اس کی حمد میں شامل ہوں۔ مبارک ہے دائم وہی آدمی، مبارک ہے دائم وہی آدمی، نہ چلتا صلاح پہ جو اشرار کی، نہ چلتا صلاح پہ جو اشرار کی، مبارک ہے دائم وہی آدمی۔
उसी की लगन मुबारक है दायम वही आदमी रहेगा वो उस पेड़ सा पुरसमर रहेगा वो उस पेड़ सा पुरसमर लगाया गया जो लबे नहर पर लगाया गया जो लबे नहर पर मुबारक है दायम वही आदमी खुदा सादिकों की है राह जानता खुदा सादिकों की है राह जानता शरीरों की राहों की बिल्कुल फना शरीरों की राहों की बिल्कुल फना मुबारक है दायम वही आदमी मुबारक है दायम वही आदमी न चलता सलाखे जो अशरार की न चलता सलाखे जो अशरार की मुबारक है दायम वही आदमी यकीनन हर एक चीज खुदावंद ताला की तख्लीक है और ये हम सब पर ज़िबा है कि हम उसकी तमजीद करें और ये एक दावत है कि आइए हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करें, चाहे मुश्किल वक्त हो, आसानी हो या कोई भी ऐसा वक्त हो, हम खुदा को पुकार सकते हैं, उसकी तमजीद कर सकते हैं। तो खुदा करे कि हम सबको ये तौफीक मिले और हम हमेशा उसकी सिताइश से भरे रहें, आमीन। तो सामीन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं आपकी भी हौसला अफजाई और तारीफ करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने वक्त में से हमें वक्त देते हैं, आप हमें खत लिखते हैं, पैगामात भेजते हैं और यही नहीं बल्कि कॉल करके आप हमें बताते हैं कि आपको प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं या आप इसके ताल्लुक से क्या आरा रखते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस सिलसिले को जारी रखें। पता वही आसान है, प्रोग्राम राहे जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान, और फोन कॉल SMS के लिए 0333 4825 963, और अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं तो 0305 33 77 310 ये नंबर है। और इसके अलावा जनाब हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। और जनाब इस आईडी और इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स पर आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनको शेयर करना भी मत भूलिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी इस गुजारिश को जरूर खातिर में लाएंगे और हमेशा की तरह अपनी मोहब्बत को जारी रखेंगे। तो अभी भी जनाब आपके मोहब्बत भरे खतूत और पैगामात मेरे पास मौजूद हैं। मैं बिना वक्त जाया किए हुए आपके उन खतूत को शामिल करता हूं। तो उमर आबाद सयाल हमें लिखते हैं ननकाना साहब से, आपने प्रोग्राम में पूछे गए सवाल का जवाब दिया, तो बहुत शुक्रिया जनाब आपका और शामिल होने का बहुत शुक्रिया उमर भाई। इसी के साथ मेरे पास खत मौजूद है मास्टर महबूब अहमद साहब का। आपका ताल्लुक है जनाब नाज इंटरनेट रेडियो फैन क्लब फैसलाबाद, पाकिस्तान, और आपने कहा कि आप जब रेडियो डे पर आए और आपने जिन दोस्तों का तज़किरा किया है मैं उनका भी नाम शामिल करता चलूंगा, जनाब हाफिज नईम अहमद और जनाब गुलाम रसूल सियालवी, मुनीर असलम, अकील असलम और जमील याकूब, अरसलान रसूल और अनायत मसीह, सभी साथियों की आपने हौसला अफजाई भी की और तारीफ भी की और अपनी खुशी का इजहार किया कि आपको इन दोस्तों से मिलकर खुशी हुई। और जनाब अमजद खान और जनाब मोहम्मद सदीक माखा साहब का भी आपने तज़किरा किया और आपने प्रोग्राम को भी पसंद किया। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका भी, और आपकी इस मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जनाब इसके बाद मेरे पास खत मौजूद है अमजद खान और आयशा खान का। आपका ताल्लुक है बहावल नगर से। आपने कहा कि आदिल मुश्ताक की और जोशुआ बशीर की और इसी के साथ साथ
मैडम उज़मा यूनुस की आवाज में प्रोग्राम सुना, आपको तीनों जो प्रेजेंटर्स हैं उनके पेश करदा प्रोग्राम पसंद आए, आपको उसके सभी सिलसिले पसंद आए और आपने जनाब हमारी हौसला अफजाई की है, दुआएं दी हैं, सलाम भेजा है, तो हमारी तरफ से भी आपको सलाम, हमारी तरफ से भी आपके लिए ढेर सारी दुआएं। खुदावंद ताला आपको और आपके खानदान को सदा शाद रखे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। राजा कासिम है हमारे साथ, चक जुमरा से आपका ताल्लुक है। आपने कहा कि बहुत शुक्रिया प्यारे भाई अनवर जोसेफ, और दीगर आपने कहा कि काम काफी ज्यादा होता है इसलिए मेरे लिए मुमकिन नहीं था छुट्टी मिलना, लेकिन मैं माजरत करता हूँ और कोई बात नहीं जनाब, ये जिंदगी है और हमारी मसरूफियत तो फिर ऐसे होती है। लेकिन आपने इस बात का इजहार किया कि आप हमारे साथ वाबस्ता हैं, आपका ताल्लुक हमारे लिए गिरां कदर है। बहुत शुक्रिया राजा कासिम आपका। और इसके बाद मैं शामिल करूंगा मोहम्मद सलीम अख्तर चदर साहब हैं जी, आपका ताल्लुक है जिला चनियोट से, और आपने कहा है कि आज का प्रोग्राम जोशुआ बशीर की आवाज में सुना, बहुत अच्छा लगा आपको। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका। आपने कुदरत के करिश्मे में ज़लज़ले के ताल्लुक से जो लाजवाब प्रोग्राम सुना, आपने उसकी भी तारीफ की है। हादसात से बचाव आपको बहुत मालूमाती लगता है और आपको गुफ्तगू भी मालूमाती लगती है, तो बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका, आपकी इस मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं जिक्र करना चाहूँगा जनाब अपने उन तमाम दोस्तों का भी, हमारे जो दोस्त हैं जो फेसबुक पे हमें कमेंट करते हैं। फरियाद सरोज आपका बहुत शुक्रिया, मुबशर सरफराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दीगर साथियों का भी बहुत शुक्रिया जो हमें खत भी लिखते हैं, फेसबुक पे भी ज्वाइन करते हैं। तो मैं खतूत और SMS के सिलसिले को यहीं पर समेटूंगा और अभी वक्त है आगे बढ़ने का। और आपको पता है कि हमारा सराइकी ड्रामा जो हम बहुत गौर से सुनते हैं और उसमें हम बड़ी अच्छी बातें सीखते हैं, तो आइए फिर सुनते हैं ड्रामा सराइकी। Come in. आओ, बहुत गलत। थैंक यू सर। रिपोर्ट सर सारे स्कूलों च सादा लिबास लेडी कांस्टेबल तायनात कर दिते गए हैं। केड़े रूप च? सर तुहारे प्लान के मुताबिक कोई कैंटीन ते मुलाजिम, कोई गुलाबी दी सूरत च अति कोई फकीरी दे लिबास च। हाँ गुड। इंस्पेक्टर तलत यस। केड़ा अलमिया है एक गैरतमंद कौम दे फर्द सिर्फ पैसे ते लालच च बच्चों को अगवा करने दे पैन। वेरी सैड। हाँ राइट सर, असल च एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जिंदा सरबरा या पुश्त पनाह जेड़ा है ना, कोई ऐसा आदमी है सर जेड़ा मुआशरे च दो चेहरे रखे हैं। क्या बुलावी ने दसे जो तुसने कल अगवा दे सिलसिले गिरफ्तार कीता? नो सर, वो तो कुछ दसे बगैर मर गई है। मर गई है? यस। किवें? क्या तशद्दुद कीता गया? नो सर, तशद्दुद जरूरी नहीं, उन्हें डंदा च जहरीला कैप्सूल लुकाया होया है। ओह जेड़े वेले ऐसा हुकूम रावण कीते तशद्दुद वाले कमरे च कहन गए हैं, उन कैप्सूल नहीं गिल छोड़ा है। उनकी तलाशी ना कीती आई? गिदी आई सर, पर डंदा दी तरफ ख्याल ना गया है। उनके कमरे चू ते जेबा चू कोई क्ल्यू नहीं मिलिया सर साकू। इसका मतलब है कि वाकई कोई मुनज़्ज़म गिरोह है। यस सर। बच्ची तो क्या बना जेड़ी उनके कमरे चो बेहोश मिली आई? सर वो बच गई है। हुकूम फौरन हस्पताल खेन गया से उनका फौरी तौर ते मेदा साफ कीते जहर दा तोड़ कीता गया। ओह ठीक है, वैसे जेते ही वालदैन को घर नहीं खेन वेंदे सर, उनके कमरे च पहरा रासी। जहर दे गाल कीती है जहर? जी जी। वो को दिता गया क्यों? ए भी सर ऊ बुलावी दसे जेड़े वेले पुलिस ने घेरा पाते ऊ बेहोश बच्ची को जहर पिला रही थे सर। उफ ये जालिम जालिम लोग। एसपी शौकत सर, सेठ अमजद दी पोतरी अगवा थी गई है। सर लेडी इंस्पेक्टर तलत मैं आपको भेजे ना उन्हें, फिक्र ना करो सर। जी मेरे को पता है वो बहुमत समाजी वर्कर हैं। जय यस सर यस सर। डीआईजी साहबान। सेठ अमजद? जी तलत सेठ अमजद दी पोतरी को गर्ल्स पब्लिक स्कूल दे विचों अगवा कर कीता गया। ओह माय गॉड। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਟਸ ਆਲ ਰਾਈਟ। और फौरी तौर पे जाए वारदात पे पहुंचो। मैं नाकाबंदी को कमान करे ना। ठीक है जनाब।
سر سیٹھ امجد دا سن کے میرے کو یاد آئے جو اساں اون بلاوی دے متعلق جڑی تحقیق کیتی ہے تو پتہ چلے جو انہیں 5 سکولاں چ بلاوی دا کم کیتے اتے انہاں 5 سکولاں چ اغوا دے کیس تھن سر تے آخر پکڑی گئی؟ نو سر نو، میں اصل سر پلیز میں دسنا یہ چاہتی ہاں جو 5 سکولاں چ کو سیٹھ امجد دی سفارش نال رکھا گیا، غور کرو سر. طلت تک پتہ کوئی نہیں کہ سیٹھ امجد تے خدا ترس غریب پرور تے مخیر ہستیاں یہ انہوں کو ویندی اسی وہ سفارش کر دیں اسن ہوں انہوں دی پوتری اغوا تھی گئی لہذا یہ سوچنا کہ وہ تنظیم دی پشت پناہی کریں غلط ہے. ممکن ہے سر، پر پولیس دا طریقہ کار اپنا ہوندے کہیں وڈیرے دی پشت پناہی نہیں یہ نہیں تھی سکتا. تو اجازت ہے، بالکل تحقیق کرو. تھینک یو سر. میں سیٹھ امجد دے بنگلے تے ویندی پئی ہاں. ٹھیک ہے، اوکے سر. ناکہ بندی آرڈرز میں آپ لینا. تھینک یو سر. وش گڈ لک. اچھا تے سکول دی زرینہ بلاوی پکڑی گئی ہے، تیرا ایو انتظام ہے جابر خان؟ بس پر وہ کچھ دسن کرنوں پہلے خودکشی کر گئی دیے. وہ تو میرے کو معلوم ہے، وہ ساری بہترین ایجنٹ ہے. جے تو بر وقت مال اندے کوارٹر تو گن گنے آ تو یہ نوبت نہ آویا. میں سنے ایک لیڈی انسپیکٹر نے سارے خلاف بہت سارے راز حاصل کر گئے اے زرینہ دے مرن تو بعد. سائیں پلت عورتیں اساں مرداں کو نچوا دیتے. نہیں جاوید خان نہیں، عورتوں کو کمزور نہ سمجھ. انہاں وڈیاں بادشاہتاں مٹی اچ ملا دیتے. بس تو آج ہی ان لیڈی انسپیکٹر دا مکو ٹھپ دے. جی بس پر مال وہ آج 2 بجے رات دے لانچ کر دیتا ویسی. کتنا مال ہے؟ بس 2 درجن دے قریب پین پیس. انہاں دے وارثاں کو فون کر دیتے جے انہاں تاوان دی رقم نہ دیتی تو مال ڈسپیچ. رقم کیویں نہ دے سن؟ ضرور دے سن. کتنا روپیہ بنے؟ بس یہ کوئی 2-3 کروڑ 20 لاکھ دی. پر ایک افسوس ہے. کوئی افسوس نہیں. لوگ دھیاں دے معاملے حساس ہونے. یہ کیتے تا اساں چھوڑاں دی بجائے چھوری کو اغوا برائے توان اغوا کریں گے. نہیں بس یہ گال نہیں. ایک پیس ایجاں ہائی جیندا ساکو 1 کروڑ مل سکدا ہے. 1 کروڑ؟ پر یارو دی غلطی نال جو اون دے چیکن تے ذرا زیادہ چوٹ ماری ہے شاید وہ مر گئی ہے. کوئی نہیں اے میں تھی نہ راندے. مال تو دکھا. اے پچھلے کمرے چ جلو سے. چنگا مال ہے. او جابر او جوہر کتے ہیں؟ اے نال والے کمرے چ سی. او کیویں 1 کروڑ دی سامی ہے؟ یارو آدھا جو وڈے سیٹھ امجد دی پوتری ہے. سیٹھ امجد دی پوتری؟ یارو آ گئے باس. کتنے بدبختو. میری شیدہ کتنے ہے؟ شیدہ میری بچی. میری شیدہ. میں کو کیا پتا کہ لالچ تا ایک کم ایک دہاڑے میں کو اے نہیں دکھے سی جب میرے پالتو کتے میری پوتری کو اغوا کرا سن. سیٹھ امجد تے کو جیون دا کوئی حق نہیں. شیزہ. جی تو جناب آج ڈرامے میں بھی جو بات تھی وہ بڑی قیمتی ہے. اور جو ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. چاہے وہ اپنا ہو یا کوئی غیر ہو، انسان ہے. اور یہی خداوند تعالیٰ کی منشا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے بلکہ اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں. اور یہاں تک کہ خداوند یسوع المسیح نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو، ان کا بھی خیال رکھو. تو خدا کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں اور ہم ہر ایک کا خیال رکھیں. پروگرام کے سبھی سلسلوں کے بارے میں جب میں سن رہا تھا آپ کی آراء تو مجھے معلوم ہو رہا تھا اور مجھے خوشی ہو رہی تھی اس بات کی کہ آپ ان سلسلوں کو پسند کرتے ہیں. اور آپ بیتی جو ہے وہ انہی میں سے ایک ایسا سلسلہ ہے جو بہت زیادہ پذیرائی حاصل کر رہا ہے اور آپ سب لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو چلیے پھر آج دیکھتے ہیں کہ آج کون سا تجربہ ہماری زندگی میں
اور زیادہ بہتری لانے کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ میرا نام راہب ہے اور میں آج آپ کو اپنی زندگی کی آپ بیتی سناؤں گی۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے میٹرک کے ایگزامس دیے اور اس کے بعد رزلٹ آنا تھا اور سب کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم کالج جائیں گے، اپنی فرینڈس کے ساتھ مزے کریں گے، کیونکہ اسکول میں بہت اسٹرکٹنیس ہوتی ہے۔ اور جب میرا میٹرک کا رزلٹ آیا، کالج میں وہ میرٹ بہت زیادہ ہائی تھے اور میرا بھی یہ شوق تھا کہ میں پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن لوں، لیکن مارکس اور اخراجات کی وجہ سے پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے تھے۔ اور ماما کو کسی عزیز نے مشورہ دیا کہ ایک کالج ہے گورنمنٹ کالج، اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ادھر میرٹ بھی ٹھیک ہے۔ میرٹ ٹھیک تھا تو میں نے پہلے اپنے دل کو اس کے لیے تیار نہیں کیا تھا، اپنے مائنڈ کو بالکل بھی تیار نہیں کیا تھا کہ وہ کالج کیسا ہوگا، وہاں کا ماحول کیسا ہوگا۔ اس لیے اس کے بعد ایڈمیشن ہو گیا۔ ایڈمیشن ہونے کے بعد جب کالج جانا سٹارٹ کیا تو وہاں دیکھا کہ وہاں تو اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ ہیں اور وہاں کا ماحول بالکل بھی مجھے پسند نہیں آیا، اور ویسے بھی وہ کالج دور تھا، اس وجہ سے نہ میری کلاس فیلو کوئی ساتھ تھی، نہ میری کوئی فرینڈ ساتھ تھی، کیونکہ فرینڈس کے ساتھ پھر بھی کچھ دل لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے فرینڈس نہ ہونے کی وجہ سے میرا بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ اور جب لیکچر لینے جاتے تھے کلاس میں تو لیکچر اس میں بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی، ٹیچر اپنی طرف سے بالکل 100% دیتی تھی، مگر وہاں اسٹوڈنٹس بہت زیادہ تھے اور میں نے ذہن بھی تیار نہیں کیا تھا کہ وہاں اتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے اور ان سب میں مجھے بھی بیٹھنا پڑے گا اور اتنے اسٹوڈنٹس میں سننا پڑے گا مجھے بھی۔ اس لیے ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کرونا آ گیا۔ کرونا آنے کے بعد کالجز اور اسکول بند ہونے لگ گئے، ہمارا بھی کالج بند ہو گیا اور گھر پہ رہے 3-4 مہینے۔ اس کے بعد جب 3-4 مہینے کے بعد اوپن ہوئے کالج گئے، پتہ کیا اور وہاں پہ پروموٹ کر دیا تھا فرسٹ ایئر کو۔ سیکنڈ ایئر میں ہمیں بغیر پیپروں کے کر دیا، لیکن میرا دل پھر نہیں لگتا تھا اس کالج۔ پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے میں نے ادھر رجسٹریشن جو پہلے تھی اسی سے اپنا ٹرانسفر ادھر کروا لیا پرائیویٹ کالج میں۔ پرائیویٹ کالج میں جب ایڈمیشن لیا تو وہاں بہت اچھا ماحول تھا اور بہت سوٹیبل تھا، کیونکہ وہاں تعداد بہت کم تھی، وہاں پہ فرینڈس بھی بن جاتی تھی جلدی اور مجھے ایڈمیشن مل گیا، بہت اچھا ہوا سب کچھ۔ اور میں نے ایڈمیشن لینے کے بعد تو یہی سوچا تھا کہ میں فرسٹ ایئر دوبارہ یہاں پہ کروں گی، کیونکہ فرسٹ ایئر گورنمنٹ کالج میں اتنی اچھے سے پڑھی نہیں تھی۔ میں پروموٹ ہو گئی تھی سیکنڈ ایئر میں، مگر میں کرنا چاہتی تھی فرسٹ ایئر، اس لیے میں فرسٹ ایئر میں بیٹھی پرائیویٹ کالج میں۔ لیکن جب آئی رول نمبر سلپ سیکنڈ ایئر کی وہاں تو پتہ چلا کہ میرا نیم بھی ہے سیکنڈ ایئر میں، اس لیے میں نے خود کو بالکل بھی سیکنڈ ایئر کے لیے تیار نہیں تھا کیا اور میں پر فرسٹ ایئر رہی تھی اس کالج میں۔ اور یہ غلطی ہمارے جو ٹیچرس تھے پرائیویٹ کالج کے ان لوگوں سے ہوئی، کیونکہ ان لوگوں نے پورا میرا ڈیٹا چیک نہیں کیا تھا پیچھے سے کہ میں پروموٹ ہو چکی ہوں اور میں سیکنڈ ایئر میں ہوں۔ اس وجہ سے ان کی غلطی کی وجہ سے میرا یہ سیکنڈ ایئر میں پیپرز دینے پڑے مجھے، اور پیپرز دینے تھے اور مجھے بالکل بھی کچھ نہیں آتا تھا۔ پیپرز دیے اور جب رزلٹ آیا تو میرے بالکل بھی اچھے مارکس نہیں تھے اور میں ناکام ہو گئی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ اداس تھی، پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ میرے 2 سال ویسٹ ہو گئے تھے ایف ایس سی کے، کہ مارکس اچھے نہیں آئے اور میں میڈیکل میں نیکسٹ جانا چاہتی تھی، نرسنگ کرنا چاہتی تھی۔ مارکس اتنے کم تھے کہ نیکسٹ میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں مل سکتا تھا، جس کی وجہ سے میرے گھر والے بہت پریشان تھے اور میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ بہت سی مشکلات آئی اور بہت زیادہ پریشانی تھی گھر میں بھی کہ اب اتنے کم مارکس میں کہیں بھی ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ اس لیے ہوا کیونکہ میں نے کسی سے معلومات حاصل نہیں تھی کی، کیونکہ انسان کے پاس اگر معلومات ہو تو وہ اس کے مطابق اپنے دل کو، اپنے دماغ کو تیار کرتا ہے۔ یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم کسی بھی شعبہ میں نیکسٹ جانا چاہتے ہیں، کسی بھی میڈیکل فیلڈ میں یا کسی بھی کالج وغیرہ میں، تو ہمیں پہلے کسی نہ کسی سے معلومات حاصل کرنی چاہیے جو اس چیز کو جانتا ہو، اس فیلڈ کو جانتا ہو، اور اس معلومات کے مطابق اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے دل کو تیار کرنا ہے اور اپنے دماغ کو تیار کرنا ہے، پھر ہمیں کامیابی یقیناً حاصل ہوگی۔ جی تو جناب سنی ہم نے آج کی آپ بیتی، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے بہت مفید ہوگی، اور سب یہ کوشش کریں گے کہ آج ہم نے جو بات کی ہے ہم کسی بھی طور پر اس میں شامل نہیں ہوں گے، یعنی ہم مصنوعی مہنگائی یا دوسرے انسانوں کے لیے مشکل کا باعث نہیں بنیں گے۔ تو خدا کرے کہ ہم سب اس بات پر عمل کر پائیں۔ تو چلیے اس مقصد کو ہم خداوند تعالیٰ کی ذات کے سامنے رکھتے ہیں جو ہمیں توفیق بخشتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکا کر اس کے حضور دعا کرتے ہیں۔
اے رب تعالیٰ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. ہم اس کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم انسانوں کو دوسرے انسانوں کے لیے آسانی اور بھلائی کا ذریعہ بنا دیجئے. ہمارے ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے اور اس کی تمام مشکلات کو، معاشی بحران کو دور کر دیجئے تاکہ ہر انسان اس میں خوشحال ہو جائے. اگر لسنرز میں سے کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، تو ہم اس کی بیماری کو، پریشانی کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ اس کی بیماری کو دور کیجئے، پریشانی کو دور کیجئے. یہ دعا ہم آپ کے بیٹے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. اسی کے ساتھ میں نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ کا میزبان عادل مشتاق. اگلے شو میں آپ سے بات چیت ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.